ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس میں دو جگہ یہ آیت کریمہ ہے۔ ایک جگہ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور دوسری جگہ یہ آیت کریمہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی۔ پہلی جو آیت کریمہ نازل ہوئی یہودیوں کے بارے میں، اس کی شان نزول کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا کہ مالک بن سیف نام کا یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس کو مناظرہ کرنے کے لیے یہودی لوگ مل کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے آئے۔ اب وہ مالک بن سیف یہودی عالم جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے آ کر کے بیٹھ گیا، بہت موٹا تازہ تھا وہ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو یہودیوں کا عالم ہے، تو نے توریت کے اندر یہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے کہ ان اللہ یبغض الحبر السمین، اللہ تبارک و تعالی موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا، تو بھی بہت موٹا ہے، اللہ تجھے بھی پسند نہیں کرتا۔ اس پر وہ بہت غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر کے رسولوں ہی کا انکار کر دیا۔ کیا کہا؟ اللہ نے آج تک کسی کو رسول بنایا ہی نہیں ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یعنی ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، کنہوں نے؟ یہودیوں کی، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں بتا دوں، یہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی متقی و پرہیزگار عالم اہل سنت اگر خوب تندرست ہے تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر موٹے عالم کا مطلب یہ ہے جو نفس پروری کرتے کرتے موٹا ہو جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اہل سنت کو اگر اچھی صحت عطا فرمائے، یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بہرحال تو یہ آیت کریمہ کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ ان یہودیوں کے بارے میں۔ دوسری جگہ مشرکین نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا اور معاذ اللہ اللہ کا شریک ٹھہرایا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، یعنی اللہ کے ساتھ میں غیر کو شریک کر دیا۔ یہودیوں نے قدر نہیں کی رسالت کا انکار کر کے، مشرکین نے اللہ کی قدر نہیں کی
اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرا کر کے۔ اب آگے میں بات یہ کہنا چاہوں گا، ہم مسلمانوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، اللہ کے احکامات کو ٹال کر۔ جیسا کہ احادیث قدسیہ میں جو آیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے ایک حکم دیا تو میرے ایک حکم سے ساتوں آسمان سیدھے ہو گئے، ساتوں زمینیں سیدھی ہو گئیں، لیکن اے آدم کے بیٹے میں نے 1000 مرتبہ حکم دیا لیکن تیرا دل سیدھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ میں تیرا کتنا اچھا مولا ہوں، تو میرا کتنا برا بندہ ہے کہ روزانہ میری طرف سے تیرے پاس اچھی اچھی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن تیرے پاس سے روزانہ فرشتے برے اعمال لے کر کے میرے پاس آتے ہیں۔ تو لوگوں کو تو راضی کرنے کا خیال کرتا ہے لیکن اللہ کو راضی نہیں کرتا۔ لوگوں کی ناراضگی کا تو تجھے ڈر لگتا ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کے بارے میں تو نہیں سوچتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر بوڑھے لوگ نہ ہوتے، عبادت کرنے والے نوجوان نہ ہوتے، چرنے چگنے والے جانور نہ ہوتے، دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے، تو میں آسمان کو لوہے کا بنا دیتا، زمین کو چوپٹ کر دیتا، آسمان سے نہ پانی کا ایک قطرہ اترتا اور نہ زمین سے ایک دانہ نکلتا، اور میں آسمان سے تیرے اوپر عذاب کو نازل کر دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھوں کے صدقے میں، نوجوان نیک نوجوانوں کے صدقے میں، جانوروں کے صدقے میں، دودھ پینے والے بچوں کے صدقے میں اپنی نعمتیں اور رحمتیں ہم گنہگاروں کے اوپر اتارتا ہے۔ تو یہودیوں نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی اور مشرکین نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی۔ آج گناہ کر کے ہم بھی اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنا چاہیے۔ عزیزان مکرم، آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں ہمارا حال کیا ہے۔ بندہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ عبودیت کس کو کہتے ہیں اور ربوبیت کس کو کہتے ہیں، یعنی بندہ کس کو کہتے ہیں، رب کس کو کہتے ہیں؟ تو بزرگ نے جواب میں فرمایا رب ہونے کا مطلب یہ ہے وہ جو چاہے وہ حکم عطا فرما دے، اور بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ جو حکم دے اس حکم پر چون چرا نہ کرے، فوراً اس حکم کے اوپر عمل کر لے۔ اگر کوئی اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے تو اس کا مطلب اس نے اپنے بندے ہونے کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے۔ بتاؤں میں آپ کو بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحرا کے اندر جا رہے تھے، دھوپ ہوئی، دوپہر کا وقت تھا، آپ نے اپنے غلام خادم سے کہا کہ دسترخوان لگایا جائے۔ دسترخوان جب لگ گیا تو ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے نکل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا آؤ تم ہماری دعوت قبول کرو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے تم بھی کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہا اتنی دھوپ کے اندر تم روزہ رکھتے ہو، تمہیں کیا پیاس کا احساس نہیں ہوتا؟ تو اس دیہاتی نے جواب دیا، عربی نے جواب دیا چرواہے نے کہ میں نے قیامت کی گرمی کے اندر پیاس سے بچنے کے لیے دنیا کی گرمی میں پیاسا رہنا میں نے گوارا کر لیا ہے۔ تو اب اس بات کو جب سنا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا، تو کہا کہ یہ جو تمہاری بکریاں ہیں ایک بکری تم مجھے دے دو۔ کہا میں تمہیں بکری کیسے دے دوں، میں تو چرواہ ہوں، یہ تو مالک کی بکریاں ہیں۔ تو آپ نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ تم ایسا کرو ایک بکری مجھے دے دو، تمہیں پیسہ بھی مل جائے گا، مالک جب سوال کرے گا تو مالک سے کہہ دینا کہ وہ بھیڑیا آیا تھا بکری اٹھا کر کے لے گیا۔ جب اس بات کو سنا تو اس چرواہا نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں تجھے بکری دے کے پیسہ لے لوں اور پھر اپنے مالک کو جا کر کے جھوٹ بول دوں تو دنیا کا یہ کاروبار تو چل جائے گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن اللہ کو جا کر کے میں کیا جواب دوں گا؟ یعنی اسے کہتے ہیں بندگی، کہ جنگل میں صحرا میں کوئی دیکھنے والا نہیں، پیسہ کمانے کا موقع بھی مل رہا ہے، لیکن بندہ اس وقت بھی کہتا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا مولا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں اللہ کی قدر کرنا۔
آج اگر ہم اس طرح اللہ کی قدر کرنے لگ جائیں تو لوگ جو یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ اتنے حالات خراب ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، موب لنچنگ ہو رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، کافر ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، ہم وظیفے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، ہم رزق طلب کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اگر ہم نے اللہ کی قدر کی ہوتی تو رب کی بارگاہ میں ہماری بھی قدر ہوتی۔ اگر آج ایک دنیا کا پولیس والا ہم کو دھمکی دے دے ہم ڈر جاتے ہیں، اگر دنیا کے کورٹ کا اگر آرڈر آ جائے ہم وکیل کو ڈھونڈتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں سے ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے، دنیا والوں کی قدر ہماری نظر کے اندر ہے، لیکن اللہ نے کتنی جگہ حکم دیا یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، لیکن اگر اللہ کی قدر ہمارے دل میں ہوتی تو ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے۔ آپ دیکھیں ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا، ایک لغزش ہو گئی تھی، کتنے سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، ان کے دل میں اللہ کی قدر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا تھا، جب طوفان کے اندر ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو جب رب کا یہ حکم آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں اللہ کی کتنی قدر تھی، 40 سال تک آپ نے شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، ان کے دل میں اللہ کی قدر تھی۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ اتاری وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے یہ کہا ہے اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یا رسول اللہ اگر آپ ابھی حکم دیں تو ابھی گردن کاٹ کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ ان کے دل میں اللہ کی قدر تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا ہے کہ قبر بندے کو دباتی ہے اس دن سے رات میں مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ ہم لوگ کتنی مرتبہ اس کو سنے ہیں، ہمیں رات میں نیند بھی آتی ہے، کھانا بھی اچھا لگتا ہے، ہمارے دل میں اللہ کے حکم کی وہ قدر نہیں ہے، اللہ کے رسول کے حکم کی وہ قدر نہیں۔ ان کے دل میں قدر تھی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا ہے قبر بندے کو دباتی ہے تب سے رات میں مجھے نیند نہیں آتی۔ میرے آقا بھی شان رحمت رکھتے تھے، آپ نے حضرت عائشہ کی تسلی کے لیے فرمایا عائشہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، قبر اگرچہ سب کو دباتی ہے لیکن بندہ مومن کو اتنے پیار سے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں دبایا کرتی ہے۔ تو جن کے دل میں قدر ہے وہ قدر والے ڈرا کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں کورٹ کے آرڈر کی قدر ہے، پولیس کے حکم کی قدر ہے، وہ کہہ دے تو ہم ڈر جاتے ہیں، اللہ کے حکم کی قدر نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ورنہ بندہ مومن اگر یہ سن لے، بندہ مومن اگر یہ سن لے کہ اگر کسی نے ناجائز اور حرام چیز کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ اس کی آنکھ کے اندر بھر دے گا، پھر مجال ہے بندہ کسی ناجائز چیز کو دیکھ لے، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، سوچیں، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے آدم کے بیٹے جس کو میں نے حرام کر دیا ہے اس کو مت دیکھنا، اس لیے کہ جب تو قبر میں جائے گا اور کیڑے کھانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے تیری آنکھ سے کھانے کی شروعات کریں گے اگر تو نے حرام چیز کو دیکھا ہے۔ اگر ہم یہ سن لیں حکم اور اللہ کی قدر ہمارے دل میں ہو، ہماری مجال ہے ہم کوئی ویڈیو دیکھ لیں، ہماری مجال ہے غیر محرم عورت کو دیکھ لیں، ہماری مجال ہے کسی جو ہے وہ بچے کو بری نظر سے ہم دیکھ لیں، پھر ہماری نظر کبھی نہیں اٹھے گی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آنکھ میں اگر مچھر چلا جائے تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے، اگر اس آنکھ کے اندر جہنم کی آگ بھر دی جائے تو کیا بنے گا۔ لیکن قدر ہونا چاہیے، قدر ہونا چاہیے۔ میں قدر کی بات کروں، اگر اللہ کی قدر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ کا فرمان سنیں۔
ہم بار بار چیک کرتے ہیں میرے موبائل میں کس کا میسج آیا. ہم نے تو لوگوں کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہیں اور جو ہی سلام پھیرتے ہیں باہر نکلنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے موبائل کا سوئچ جو ہے وہ سائلنٹ اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کو آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کسی کا میسج آیا تو نہیں. ہمارے ایک دوست تھے وہ کہنے لگے کہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے لوگ سلام پھیر کر کے چیک کرتے ہیں کہ کہیں اللہ کی طرف سے قبولیت کا میسج تو نہیں آ گیا ہے. یعنی اتنا دنیا کے میسج کی ہمارے دل کے اندر قدر ہے. میں بتاؤں آپ کو واقعی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے آدم کے بیٹے مفہوم حدیث پاک ہے اے آدم کے بیٹے اگر تیرے بھائی کا خط تیرے پاس آتا ہے تو راستے سے ہٹ کے کنارے پہ ہو جاتا ہے خط کو کھولتا ہے پڑھتا ہے اس میں غور کرتا ہے اس کے اندر توجہ دیتا ہے. لیکن اے آدم کے بیٹے میرا کلام تیرے پاس میں آیا تو اس کے اندر غور نہیں کرتا تو اس کے اندر توجہ نہیں دیتا ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں ہم واٹس ایپ پر جتنا دھیان دیتے ہیں کیا اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا قرآن مقدس اس کی طرف اتنی توجہ دیتے ہیں؟ ہمارے دل کے اندر واٹس ایپ کے پیغام کی تو قدر ہے بھائی کے میسج کی تو قدر ہے اپنے لنگوٹی یار کی جو میسج ہے اس کی تو قدر ہے لیکن اللہ کے کلام کی ہمارے دل کے اندر وہ قدر نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ کل سے جو بھی ایک حرف پڑھ کر کے مجھے قرآن پاک کا سنائے گا اس کو میں 10 روپیہ دوں گا تو میں کہتا ہوں جو لوگ کبھی قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھتے وہ میرے پاس آ کر کے لائن لگا دیں گے. حضرت ایک رکوع سن لیں ایک حرف کا 10 روپیہ بنتا ہے تو ایک رکوع کے اندر 1000 حرف ہیں تو اس کے اعتبار سے میرا 10,000 روپیہ ہوا. یہ 5 منٹ میں آپ نے میرا رکوع سن لیا مجھے آپ 10,000 روپے دے دیں. کتنے لوگ جاب چھوڑ کر کے روزانہ قرآن شریف سنانے کے لیے آ جائیں گے, کتنے لوگ اپنی نوکری چھوڑ دیں گے, کتنے لوگ جو فجر میں نہیں اٹھ پاتے ہیں وہ بھی اٹھ کر کے آ کر کے لائن لگا دیں گے. کوئی کہے گا میرے 2 رکوع سن لو میرا 20,000 روپیہ بنا, کوئی کہے گا کہ میرا پورا ایک پارہ سن لو میرا 1,00,000 روپیہ ہوا, آپ مجھے حساب کر کے میرا 1,00,000 روپیہ دے دیں. میں بتاؤں پیسوں کی قدر ہے ہمارے دل میں لیکن اللہ کی قدر نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی, ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اگر ایک حرف پر 10 روپے کا اعلان ہو جائے مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو سب لائن لگا کر کے سنائیں گے اور کوئی کہے گا میرا 2 لاکھ بنا کوئی کہے گا 4 لاکھ بنا. لیکن جب میرے آقا نے فرما دیا رب کا حکم آ گیا تو بندہ یہ نہیں سوچتا کہ فجر میں آ کر کے میں لائن لگا دوں اور روزانہ 1 پارہ پڑھوں اور میں روزانہ 1 کروڑ نیکیاں حاصل کر لوں, میں 50 لاکھ نیکیاں حاصل کر لوں. ہمارے دل میں کہاں قدر, وما قدر اللہ حق قدری. میرے رب نے صحیح فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنا چاہیے. ہم کس کی بے قدری کر رہے ہیں ذرا سوچو تو صحیح, کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پیسوں کے لیے تو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, میرے بیٹے کی لائف بن جائے, میری بیوی کا سکون مل جائے, میرے گھر والوں کے لیے آرام کا سامان پیدا ہو جائے. ہم گناہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے مرنے کے بعد یا تو ہمارے جنازے میں بھی نہیں آئیں گے یا ہماری قبر تک آئیں گے اور واپس پلٹ کے چلے آئیں گے یا 40واں کی فاتحہ لگا کر کے ہم کو بھول جائیں گے, کبھی یاد بھی نہیں کریں گے. سچی بات ہے قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, ہاں اللہ جس کو چاہے گا وہی کام آئے گا. ورنہ قرآن کی آیت پڑھیں باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے بھاگے گی. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو لاک ڈاؤن کو یاد کر لیں. ہم نے تو لاک ڈاؤن میں قیامت کا منظر دنیا ہی میں دیکھ لیا ہے. سگا باپ انتقال کر گیا ہے کرونا میں, بیٹا اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. سگا بھائی انتقال کر گیا ہے, وہ دفن کرنے والوں کے حوالے کر دیا, بھائی اپنے بھائی کی لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے تو ہمیں کرونا کے اندر دنیا ہی میں قیامت کا منظر دکھا دیا. ہمیں سوچنے کا موقع ملا ہے ہم جن کے لیے, جن کی دنیا بنانے کے لیے, جن کی راحتوں کے لیے ہم گناہ کر رہے ہیں, اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں, وہ سب منہ پھیر کر کے چلے جائیں گے, منہ پھیر کر کے چلے جائیں گے. قیامت میں اگر کوئی کام آئے گا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے, ہمارے پیارے بزرگان دین کام آئیں گے. اور اگر کام بنے گا تو رب کے حکم سے کام بنے گا. جب ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے تو ہمارا کام کیسے بنے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کتنی اللہ کی ہم لوگ بے قدری کر رہے ہیں. اگر کسی نیتا کے پاس جانا ہو اپارٹمنٹ لینا پڑتا ہے, کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اپارٹمنٹ لینا پڑتا ہے. اللہ کا کتنا کرم ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پابندی لگا دیتا میری بارگاہ میں بغیر اپارٹمنٹ لیے کوئی نہیں آ سکتا ہے,
تو بتاؤ کتنا مشکل ہو جاتا. دنیا کے 2 ٹکے کے انسان، 2 ٹکے کے بندے کے پاس میں بندہ اپارٹمنٹ لے کر کے کئی دن پہلے لائن لگا کر کے رکھتا ہے، فلاں نیتا سے ملاقات ہو جائے، فلاں سے ملاقات ہو جائے، جو 2 کوڑی کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. اور اتنی بڑی بارگاہ رب کی، کتنا کرم ہے پروردگار کا. کوئی اپارٹمنٹ نہیں لینا. اگر کوئی غوث اپنے وقت کا وہ بھی آ جائے، اپنے وقت کا ولی ہے وہ بھی آ جائے، اور کوئی گناہوں کے اندر سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہے وہ بھی میری بارگاہ کے اندر آ جائے. کوئی پابندی اللہ نے لگا کر کے نہیں رکھی ہے. یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان دنیا والوں کی جو قدر کر رہے ہیں، ان کا اپارٹمنٹ لے کر ان کے پاس جا رہے ہیں، لیکن ہم اگر نہیں قدر کر رہے ہیں تو خدا کی نہیں قدر کر رہے ہیں. وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنا چاہیے. یہ کتنی ناقدری ہم کر رہے ہیں. معلوم ہے لوگ کیا بہانہ بناتے ہیں؟ لوگ بہانہ بناتے کہ کیا کریں، ہماری تو نیند ہی نہیں کھلتی ہے فجر کے اندر، ہم لوگ کیسے نماز پڑھنے کے لیے آئیں. کہا زور میں کیوں نہیں آتے؟ کہا دکان پہ بیٹھا رہتا ہوں، وہ دکان بند کر کے میں کیسے آؤں، عصر میں کیسا آؤں، وہ گراکی کا ٹائم ہوتا ہے میں کیسے چلاؤں، شام میں کیوں نہیں آ پاتے، وہ میں ڈیوٹی سے بہت لیٹ آتا ہوں اس لیے نہیں آ پاتا. یعنی ایک طرف اللہ کا حکم ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ مسجد میں آؤ، کامیابی کے لیے نماز کے لیے آؤ. ایک طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف کاروبار، دوسری طرف نیند، دوسری طرف جاب، دوسری طرف گراہک کی قدر ہے، نیند کی قدر ہے، اپنے جو ہے وہ آفس کی ڈیوٹی کی قدر ہے. اگر قدر نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ کی قدر نہیں ہے. لوگ جو بہانہ بناتے ہیں کہ نیند نہیں کھلتی ہے، ٹائم نہیں مل پاتا ہے، میں کہتا ہوں جب تمہاری صبح کی فلائٹ ہوتی ہے 5 بجے کی تو رات میں جو ہے 2 بجے اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہو. آج رات میں 3 بجے تمہاری نیند کیسے کھل گئی؟ کا فلائٹ تھی. اور وہی بندہ جب 5:30 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو 5:15 بجے بھی اس کی نیند نہیں کھلتی. کہا کیوں؟ فلائٹ کی قدر ہے اس کی نظر کے اندر، اللہ کی قدر اس کی نظر کے اندر نہیں ہے. اسی لیے دیکھا گیا ایک بندے نے تو کمال کر دیا. ایک دوست اس کا روزانہ کہتا تھا کیا کروں، نماز نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا. جب بار بار سنا، ایک مرتبہ وہ اسی کے ساتھ میں سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ گاڑی خراب ہو گئی. کہا 2 گھنٹے لگیں گے، سب لوگ یہاں پر انتظار کرو. تو وہ دوست جو روزانہ اپنے دوست سے کہتا تھا کہ نماز پڑھو، وہ کہتا تھا ٹائم نہیں ملتا. اس نے کہا تم روزانہ کہتے تھے ٹائم نہیں ملتا، آج تو تمہارے پاس 2 گھنٹہ کوئی کام نہیں، چلو آج تو چل کر کے نماز پڑھ لو. تو وہ منہ لٹکا کر کے بیٹھ گیا. کہا آج مجھے پتا چلا ہے تم جو کہتے تھے کہ ٹائم نہیں ملتا اسے تم بہانہ بناتے تھے، ورنہ آج تو گاڑی خراب ہو گئی، 2 گھنٹہ یہاں پہ پڑا رہنا، پھر بھی تم نماز کے لیے نہیں آ رہے ہو. کیوں؟ اللہ کی قدر تمہاری نظر کے اندر نہیں ہے. یہ اتنی بے قدری ہے. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آئی. بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی تھی، بڑی پیاری بات کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیند نہیں کھلتی ہے، نیند نہیں کھلتی ہے. کہا تمہاری نیند نہیں کھلتی ہے، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے حوالے کر دے گا، پھر بھی تمہاری نیند نہیں کھلتی ہے. اگر تمہارے کمرے کے اندر تم جاؤ، 3 دن کے جاگے ہوئے ہو، تمہاری آنکھیں بھی نہیں کھل رہی ہیں، پاؤں تمہارے ڈگمگا رہے ہیں کہ کب بستر پہ جاؤں، کب سو جاؤں، بتاؤ کتنی میٹھی نیند آئے گی؟ کیا اس وقت جاگ پاؤ گے؟ لیکن جو ہی تم بستر پہ جا کر کے بیٹھو، تم سے کوئی کہہ دے کہ پلنگ کے نیچے سانپ بیٹھا ہوا ہے، تمہاری نیند اڑ جاتی ہے. تمہیں رات بھر نیند نہیں آتی ہے کہ سانپ بیٹھا ہے، میں سو گیا تو مجھے کاٹ لے گا. یعنی ایک سانپ کا اتنا ڈر ہے. لیکن اللہ نے کتنی مرتبہ حکم دیا، اللہ کے حکم کی قدر ہماری نظر کے اندر نہیں ہے. یہ اللہ کے حکم کی کتنی بے قدری ہم لوگ کر رہے ہیں. حضرات مکرم، یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا ہے. کیسے نہیں ٹائم ملتا ہے؟ اگر میں قدر کی بات کروں گا، جس کی قدر ہوتی ہے اس پر بھروسہ ہوتا ہے. کیا اللہ کی ذات پہ ہمارا اتنا بھروسہ ہے؟ کیا اتنا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر؟ بھروسہ میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ لوگوں نے قربانی کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تھا، حضرت جبریل امین آئے تھے اور آنے کے بعد میں کہا تھا کوئی کام ہے کیا؟ کہاں ہے؟ کہا بتا دیجئے. کہا کہ آپ کو نہیں بتاؤں گا. کہا کس سے کام ہے؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں. تو کہا مجھ کو بتا دیجئے، میں جا کے بتا دیتا ہوں. کہا جس سے مجھے کام ہے اس کو سب پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ. اسے لوگ کوئی کاروبار پہ بھروسہ کر کے بیٹھا، کوئی کس پہ بھروسہ کر کے بیٹھا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ میں آپ کو بتاؤں، اسے کہتے ہیں اللہ کی قدر کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر کے جب نکلے ہیں فرعون کے
دربار فرعون کے علاقے سے نکل کر کے بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے ہیں اور راتوں رات نکل گئے. صبح میں فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے چلے گئے. کہا لشکر تیار کرو, پیچھا کرو. اب وہ پیچھا شروع ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جب پہنچے تو آگے دریا پڑا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا. اب آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ آگے دریا, پیچھے پکڑنے والا لشکر. لوگوں نے کہا تھا بنی اسرائیل نے کہ اے موسیٰ انا لمدرکون, اب ہم پکڑ لیے گئے. اللہ کی قدر میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا. کہا کلا, ہرگز نہیں پکڑے گئے, ہم لوگ نہیں پکڑے گئے. ان ربی سیہدین, میرا رب مجھے راستہ عطا کرے گا. آگے دریا ہے اور پیچھے پکڑنے والا ہے, کوئی بچنے کا راستہ ہے, لیکن اللہ کی قدر ہے ان کے دل کے اندر. کہتے ہیں کہ مجھے بھروسہ ہے رب پر, میرا رب مدد کرے گا. اور بندہ جب اللہ کی قدر کرتا ہے نا, اللہ نے کیسے مدد فرمائی. دریا کو چیر کر کے اللہ نے راستہ عطا فرما دیا, دریا پار کر کے وہ چلے گئے. اسے کہتے ہیں اللہ کی قدر. میں کہتا ہوں اللہ کی قدر کرنا سیکھو. کیسے قدر ہوا کرتی ہے. لوگ گھبراتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کانپتے ہیں. اور ادھر دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جب غار میں تھے, پکڑنے والے کہاں پہ آگے تھے؟ غار کے کنارے پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے. ارے کوئی سوچ سکتا ہے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ غار میں پیچھا کر کے غار کے بالکل کنارے پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے, نظر پڑ جائے گی. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن, ڈر مت, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہوتی ہے اللہ کی قدر. ہم نے کہاں اللہ کی قدر کی ہے؟ ہم لوگ تو اللہ کی ذات پہ جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کر ہی نہیں رہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے پریشانیاں کیوں نہیں ٹلتی, ہم سے مشکلات دور کیوں نہیں ہوتی. معلوم ہے اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مقدر میں رب نے جتنا فائدہ لکھ دیا ہے, دنیا کی ساری طاقت مل کر کے اگر اس میں سے ایک ذرہ کم کرنا چاہے تو کم نہیں کر سکتی ہے. اور تمہاری مقدر میں اللہ نے جتنا نقصان لکھ دیا ہے, اگر ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس سے زیادہ نقصان پہنچانا چاہیں, ایک ذرہ برابر بھی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. جو رب کا فیصلہ وہ ہو کر کے رہے گا. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے ہی نہیں, ہمارا یہ ایمان ہے ہی نہیں. اسی لیے ہم لوگ ناکام ہیں آج, اسی لیے ناکام ہیں. کل ہی میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہا تھا, وہ آیت کریمہ آئی کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے, آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. رب نے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہی لوگ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے, وہی کامیاب ہیں. آج ہم لوگ کامیاب ہیں؟ ہم لوگ بالکل کامیاب نہیں ہیں. ہمارا کہاں یقین ہے, ہمارا ایمان کہاں اتنا مضبوط ہے. اللہ کی قدر ہوتی تو معلوم عالم کیا ہوتا. میں آپ سے سیدھا سا سوال کرتا ہوں, 3 دن تک آپ کو کھانا نہیں ملا ہے, آپ کی کیا پوزیشن ہو جائے گی؟ اگر روزہ رکھتے ہیں 10 گھنٹے جب بھوکے رہتے ہیں نا, اور جب افطاری کا سامان سامنے رکھتے ہیں, جب افطاری میں 5 منٹ باقی رہتا ہے, دیکھتے ہیں 5 منٹ باقی ہے, اب 4 منٹ باقی ہے, اب 3.5 منٹ, 2 منٹ, 1 منٹ, اب 30 بار بار نظر جاتی ہے. اور جو ہی وقت پورا ہوتا ہے, کتنی تیزی سے کھانے پہ ہم لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. 3 دن تک اگر کھانا نہ ملے تو کیا حالت ہو جائے گی ہماری. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کو 3 دن تک کھانا نہیں ملا. ایک بچہ میرے پاس آیا تھا کہ حضرت ہمارے گھر پہ پہلے بہت فاقے تھے, ایک دن ہم کو 2 دن تک ہم کو کچھ بھی کھانا نہیں ملا. 2 دن کے بعد کسی نے دال چاول لا کے دیے تو ہمارے بدن کی ایسی حالت تھی, ہم نے کھائی تو پورے گھر والوں کو الٹی ہونے لگی. یعنی ایک عجیب کیفیت بندے کی بن جاتی ہے اگر 3 دن تک کسی کو کھانا نہ ملے, اور 3 دن کے بعد میں بکرے کا گوشت گرما گرم اور چپاتی لا کر کے آپ کو کوئی رکھ دے, کیا کیفیت بنے گی اس وقت, کیا حالت ہوگی. آپ اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں روک پائیں گے اور کتنی بے تابی سے کھانے پہ ٹوٹ پڑیں گے. جیسے ہی کھانے کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھے گا, وہ کھانا لانے والا کہے گا دیسی گھی میں کھانا بنایا, شاندار کھانا ہے, لیکن ایک غلطی ہو گئی باورچی سے. باورچی سے غلطی ہو گئی. کہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا باورچی کھانے میں گوشت میں نمک ڈال رہا تھا, بھول گیا, بھول میں اس نے وہ سلفاس کا ڈبہ رکھا ہوا تھا, نمک کی جگہ میں اس نے سلفاس ڈال دیا. یہ خطرناک قسم کا زہر ہے جو آدمی کھائے تو فوراً مر جاتا ہے. مجھے بتائیں 3 دن کے آپ بھوکے ہیں, آپ کا ہاتھ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن آپ نے سنا, آپ کی حالت کیا ہو جائے گی؟ آپ اس کے بعد میں کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے؟ کھانے کی طرف آپ ہاتھ بڑھائیں گے؟ کھانے کی طرف آپ ہاتھ نہیں بڑھائیں گے.
اتنی پیاری اپنی جان ہے، اتنی پیاری جان ہے، اور وہی میں کہہ دوں آپ ابھی صرف 5 گھنٹہ پہلے کھانا کھائے ہیں اور اچھا کھانا لا کے آپ کے سامنے کوئی رکھ دے کہ کھائیے، آپ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائیں، وہ کہیں دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں، کھانا تو آپ کھا لیں لیکن یہ حرام پیسے سے میں لے کر کے آیا ہوں، آپ کوئی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ کتنے لوگ حرام کا کمایا ہوا مال لاتے اور خوب شوق سے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے حکم کی قدر نہیں ہے، اپنی جان کی قدر ہے۔ ہم نے سلفاس کبھی کھا کے دیکھا ہے کہ سلفاس کھانے سے کوئی مرتا ہے؟ کس نے بتایا؟ لوگوں نے بتایا۔ لوگوں کی بات کی اتنی قدر ہے، اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا کہ اگر نماز ترک کر دو گے تو جہنم میں جلائے جاؤ گے۔ میرے آقا کی بات کی ہمارے دل کے اندر اتنی قدر نہیں ہے۔ عزیزان مکرم، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنا چاہیے۔ ہم کتنی بے قدری کر رہے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک نیک مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں تیری دعا قبول نہیں فرماؤں گا۔ بندہ عرض کرے گا مولا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو رب فرمائے گا کہ لوگوں نے گناہ کر کے مجھے ناراض کیا ہے، تو لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہے، میں نہیں قبول کروں گا۔ اگر تجھے اپنے لیے مانگنا ہے مانگ لے، تو نیک ہے، میں تیرے لیے تیری دعا قبول فرما لوں گا۔ تو آج وہی کیفیت بنی ہوئی ہے، آج اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنا چاہیے۔ آج ہم جو بے قدری کر رہے ہیں نا، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں۔ لوگوں نے جو بہانے بنا لیتے نا، یہ صرف بہانے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ کی شادی ہو اور پہلی رات ہو، اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ میں آپ کمرے میں ہوں، تو اس وقت بندے کو دنیا کی کیا کسی کی کوئی پرواہ ہوگی؟ کوئی پرواہ ہوگی؟ کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت بھی عالم یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں سے آواز آتی ہے، اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ وہ نوجوان اپنی نئی نویلی دلہن سے کہتے ہیں کہ اگرچہ پہلی رات ہے، تم سے جدا ہونے کا دل نہیں کرتا، لیکن میرے آقا کا حکم آ گیا ہے، تو اب میں یہاں پہ رکنا گوارا نہیں کروں گا، اب زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کتنی مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کی وہ قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہم دوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں۔ اور ادھر وہ نوجوان پہلی رات کی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اور پھر احد کی طرف نکلتا ہے، جام شہادت نوش کر لیتا ہے، اور پھر حضرت حنظلہ کی جب شہادت ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام و رتبہ ہوتا ہے کہ فرشتے ان کو غسل دینے کے لیے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں تم اللہ کی قدر کرو گے نا، اللہ تعالیٰ تمہارے غسل کے لیے فرشتوں کو بھیج دے گا، اور جب تم اللہ کے حکم کی قدر نہیں کرو گے تو پھر رب کی بارگاہ میں تمہاری بھی قدر نہیں ہوگی۔ آج ہم نے دنیا کی قدر اپنے دل کے اندر بٹھائی ہے نا، تو دنیا والے کتنے کام آنے والے۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ دنیا والے تو ایسے ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آج لوگ آ کر کے ہم سے کہتے ہیں میرا کاروبار اچھا نہیں ہے، کوئی آ کر کے کہتا ہے ڈپریشن کا شکار ہوں، میرا ڈپریشن نہیں ختم ہوتا، کوئی آ کے کہتا ہے کہ میری الجھن ہی نہیں ختم ہوتی، کوئی آ کے کہتا ہے میرے گھر میں جھگڑے نہیں ختم ہوتے، کوئی بابا کے پاس تعویذ لینے جاتا ہے، کوئی کہتا ہے پانی دم کر دو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، تم ڈپریشن کا اگر شکار ہو، تمہاری روزی کے اندر اگر تنگی ہے، اگر تمہارے گھر کے اندر جھگڑے ہیں، اگر تم پریشانی میں مبتلا ہو، تم نے ڈاکٹروں کے چکر لگا کر کے دیکھ لیے، تم نے بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کر کے دیکھ لیا، بڑا دماغ لگا کر کے دیکھ لیا، تمہاری الجھنیں دور نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب تم سمجھ جاؤ تمہاری روزی میں کمی ہے، تم نے رزاق کو ناراض کیا ہے۔ اگر تمہارے دل میں سکون نہیں ہے تو سکون دینے والے پروردگار کو تم نے ناراض کیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ اگر اللہ کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کتنا دے گا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بوڑھا تھا اموی دور کے اندر، اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی عجیب و غریب بات تم نے دیکھی ہو تو مجھ کو بتاؤ۔ کہا میں نے 2 بڑی عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں۔ کہا کیا عجیب و غریب باتیں تم نے دیکھی ہیں؟ کہا ایک عجیب بات تو میں نے یہ دیکھی کہ ہشام بن عبد الملک جب انتقال کیا تو اس کے بیٹوں کو اتنی جاگیر ملی، ایک ایک بیٹے کو ترکہ میں 1 لاکھ سونے کے سکے ملے تھے، اتنا مطلب کروڑوں کا مال ملا تھا۔ میں نے ایک عجیب بات یہ دیکھی، اور پھر بعد میں فرماتے ہیں کہ
کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے جب انتقال کا وقت آیا تو لوگ ان کے پاس میں گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ اپنے بچیوں کے لیے آپ بتائیں تو کچھ بیت المال سے ہم وظیفہ مقرر کر دیتے. آپ نے فرمایا مجھے اپنی بچیوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ نہیں چاہیے. میری بچیاں اگر نیک ہیں اللہ انہیں ویسے ہی روزی عطا فرما دے گا, اور اگر نیک نہیں ہے تو گنہگاروں کا مددگار میں نہیں بننا چاہتا. تو وہ کہتا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں کو ترکہ میں 1 دینار ملا تھا, صرف 1 سکہ, اور ادھر سونے کے 1 لاکھ سکے ہشام بن عبد الملک کی اولاد کو ملے تھے. اب وہ کہنے لگا اموی دور کا بوڑھا, میں نے تعجب والی بات یہ دیکھی جن کو 1 لاکھ سونے کے سکے ترکہ میں ملے تھے, میں نے ہشام بن عبد الملک کے بیٹوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. اور عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹوں کو ترکہ میں 1 سکہ ملا تھا, میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے بیٹے 1 دن کے اندر 100 غلام اللہ کی راہ کے اندر آزاد کیا کرتے تھے. یہ کہاں سے؟ بندہ جب نیک ہوتا ہے اللہ کی قدر کرتا ہے, اللہ بھی اس کی قدر فرماتا ہے, اسے خوب روزی عطا فرماتا ہے. اور بندہ جب گنہگار ہوتا ہے اللہ کی قدر نہیں کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی قدر نہیں ہو. بزرگ کی بارگاہ میں ایک بندہ جا کے کہتا ہے میرا دل بہت اداس رہتا ہے, مجھے سکون نہیں ملتا. فرمایا لگتا تو زیادہ گناہ کرتا ہے, اللہ نے تیرے دل کا سکون ختم کر دیا ہے. کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل مر جاتا ہے, دل جب مر جاتا ہے نا تو پھر کہیں سکون نہیں ملتا, کہیں سکون نہیں ملتا. ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا, ایک مسلمان سے کہنے لگا کہ میں بہت بے چین رہتا ہوں. کہا کہ تم نے بے چینی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ وہ ڈاکٹر کہنے لگا میں نے اچھے گانے سن کے دیکھے, مجھے سکون نہیں ملتا ہے. کہا میں نے اچھے کھانے کھا کے دیکھے, تب بھی مجھے سکون نہیں ملا. میں بڑی بڑی خوبصورت جگہوں میں گھومنے چلا گیا, تب بھی سکون, یہ کیا وہ کیا سب بتایا. تو اس مسلمان نے, عالم نے کہا سنو ایک بات بتاؤ, تم آنکھوں کے ذریعے اچھی چیزیں دیکھے تو آنکھوں کو مزہ آئے گا, تم نے کانوں کے ذریعے گانے سنے تو کانوں کو مزہ آیا ہوگا, تم نے اچھے کھانے کھائے تو زبان کو مزہ آیا ہوگا. اور دل کو چاہیے سکون, کھانا اس کا تعلق دل سے نہیں, گانا اس کا تعلق دل سے نہیں, یہ سب چیزیں دل سے متعلق نہیں. دل کو سکون چاہیے, تم نے دل کے لیے کیا کیا, اور دل کو سکون ملتا ہے تب بندے کو سکون ملتا ہے. اس مسلمان عالم نے بتایا کہ اگر تمہارے دل کے اندر الجھنے ہیں نا تو تم نشہ کر کے سکون نہیں پا سکتے, تم گانے سن کے سکون نہیں پا سکتے, تم عیاشی کر کے سکون نہیں. دل کو سکون ملے گا تو تم کو سکون ملے گا. اور دل کا سکون کب ختم ہوتا ہے؟ گناہوں کے ذریعے ختم ہوتا ہے. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی کہ جب عبد الملک بن مروان, یہ پہلے بہت نیک تھا, اتنا پرہیزگار تھا, ہر وقت مسجد کے اندر بیٹھا رہتا تھا, جب دیکھو تب عبادت کرتا وہ ملتا تھا. جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے آگے کہا کہ آج تجھے بادشاہ بنا دیا گیا ہے. مسجد میں وہ قرآن پڑھ رہا تھا, اس نے قرآن پاک کو بند کر دیا اور بند کر کے کہتا ہاذا فراق بینی و بینک, آج کے بعد میں قرآن تیری اور میری جدائی ہو گئی ہے. اس کے بعد میں اس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے, میں بتاؤں ایک مثال خالی دیتا ہوں. جب یزید نے حملہ کیا تھا نا مدینہ پر, تو اس حملے کو یہ بہت برا مانتا تھا کہ مدینہ کی بے حرمتی کی ہے. لیکن جب یہ بادشاہ بن گیا نا تو اتنا ظالم بن گیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کے لیے اس نے مکہ پہ حملہ کروایا, خانہ کعبہ کا غلاف جلوا دیا. اور پھر ایک دن حضرت سعید بن مسیب کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھا, میرا دل کو سکون نہیں ملتا ہے, میرے دل کو اطمینان نہیں ملتا ہے. تو اس وقت حضرت سعید بن مسیب تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا دل مر چکا ہے, تیرا دل تجھ سے جدا ہو چکا ہے, اب تجھے کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. بتاؤ سکون جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے. اور بندہ جب گناہ کرتا ہے, اپنے رب کی ناقدری کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا سکون ختم کر دیا جاتا ہے. تو آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں اس کی وجہ یہی ہے, وما قدر اللہ حق قدری, ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنا چاہیے. وقت سمٹ گیا, میں نے تو صرف چند مثالیں دی ہیں. ایک بات میں یہاں پہ آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم کو اگر یہ پتہ لگانا ہو کہ ہم لوگ اللہ کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, پتہ لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے, اگر آپ میں سے کوئی پتہ لگانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کی قدر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں, تو پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے دو چیزیں آ جائیں,
جیسے مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھنے آؤ، اور آپ کا دل کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، نفس کہتا ہے نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، تو اس وقت دو چیزیں ہیں۔ آپ اگر اپنے دل کی، اپنے نفس کی بات مانیں، نماز پڑھنے آپ نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے دل میں اللہ کی قدر نہیں ہے، اور اگر آپ اپنے نفس کو شکست دے دیں اور نماز کے لیے آ جائیں، اس کا مطلب آپ کے دل میں اللہ کی قدر ہے۔ تو ہر چیز کے اندر آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے، ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ شراب پی لے، دوسری طرف سے حکم ملتا ہے شراب پینا حرام ہے۔ اگر اللہ کی قدر ہوگی شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ ایک طرف حرام مال ہے، دوسری طرف حلال ہے، لیکن حلال کم ہے، حرام زیادہ ہے۔ اگر اللہ کی قدر ہوگی تو بندہ تھوڑے کو لے لے گا، لیکن حرام کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہیں بڑھائے گا۔ آج کے بعد میں اگر آپ پریشان ہوں تو سب سے پہلے یہ جائزہ لینا کہ میرے دل میں اللہ کی قدر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی قدر نہیں ہے، آپ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، تو پھر یہ شکوہ مت کرنا کہ اللہ میری کیوں نہیں سنتا ہے۔ پھر تو یہی کہا جائے گا کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ آج ہماری دعائیں جو نہیں سنی جا رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی بنیادی اور بڑی وجہ یہی ہے، ہم نے گناہ کر کے اپنے مولا کو ناراض کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی قدر کرنے لگ جائیں تو آج ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اگر دل میں اللہ کی قدر پیدا ہو جائے نا، تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے، جب دل میں اللہ کی قدر پیدا ہو جائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں ایک کلمہ حق کہنے کی وجہ سے کوڑے لگائے جا رہے ہیں، آپ کا اظہار بند ٹوٹ جاتا ہے، پاجامہ نیچے آنے لگتا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں تیرے لیے کوڑے کھا رہا ہوں، اے اللہ میرے سطر کی حفاظت فرما۔ جب انہوں نے اللہ کی قدر کی، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کیسی قدر ہے، غیب سے ہاتھ آتا ہے، ان کے پاجامے کو اوپر لا کر کے باندھ دیتا ہے۔ جب اللہ کی بندہ قدر کرے تو اللہ اس کی ایسی قدر فرماتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی ناقدری کرتا ہے تو ہلاکو خان بن کر کے عذاب آ کر کے بغداد کے لوگوں پہ مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر کتنے لاکھ اور کتنے ہزار لوگ مارے گئے اس کی کوئی گنتی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں اگر اپنے مولا کو راضی کر لو، اللہ کی قدر کر لو، تو یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں پر بھی بیڑا پار ہے۔ یہاں تو لوگوں نے اللہ کی اتنی ناشکری کر کے رکھی، اللہ اتنا کچھ دیتا ہے اس کے باوجود بھی کوئی قدر نہیں۔ مجھے ایک بات یہاں پر یاد آئی، ایک بندے نے بڑا خوبصورت بنگلہ بنایا تھا، بڑا اچھا بنگلہ بنایا، بنگلہ بن کے تیار ہو گیا، اب کل اس کے اندر شفٹنگ ہونا ہے۔ جب شفٹنگ کی باری آئی، بال بچے سب خوشی منا رہے ہیں، جھوپڑے سے نکل کر کے کل بڑے عالی شان بنگلے میں جائیں گے، اتنا خوبصورت کروڑوں کا بنگلہ تیار ہوا، وہاں جا کے رہیں گے۔ رات بھر خوشی منا رہے تھے کہ کل جائیں گے، لیکن دوسرے دن صبح ہونے سے پہلے ہی رات میں زلزلہ آیا، اور جو بنگلہ تھا وہ بنگلہ کانپ کر کے زمین پہ گرا، اور زمین کے اوپر مٹی کے اندر برابر ہو کر کے مل گیا۔ آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے؟ کروڑوں کا بنگلہ آپ بنائیں، زلزلہ آئے، آپ کے ارمانوں کا خون ہو جائے گا، آپ روئیں گے، پیٹیں گے، چلائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس نے کیا کیا؟ بنگلے کے مالک نے دوسرے دن بنگلے کا مالک اپنے ٹوٹے ہوئے بنگلے کے اس کھنڈر کے اوپر کھڑا ہو کر کے مٹائی کا ڈبہ ہاتھ میں لے کر کے لوگوں کو مٹائی بانٹ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا تعجب ہے، تمہارا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، تم مٹائی بانٹ رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا اللہ نے میرے اوپر کرم کیا۔ کہا یہ کیسا کرم، تمہارا کروڑوں کا نقصان ہو گیا؟ کہ یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے کہ ایک دن پہلے زلزلہ آ گیا، اگر ایک دن بعد میں زلزلہ آتا تو میں اور میرے بال بچے بھی اس کے اندر دب کر کے ہلاک ہو گئے ہوتے۔ تو اللہ نے میرے اوپر کتنا بڑا کرم کیا، میں اللہ کے کرم کے اوپر مٹائی تقسیم کر رہا ہوں۔ تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو ایک ایک سانس اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن یا تو رونے پیٹنے سے ہی فرصت نہیں ہے بندے کو۔ ایک بندے کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں تمہیں صبح کے وقت میں 1 کروڑ روپیہ دے دوں کل فجر میں تو تم کیا کرو گے؟ کہا تمہارا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ کہا لیکن ایک بات بتاؤں، میں کل تم کو صبح 1 کروڑ دوں گا، لیکن ایک کام یہ ہے کہ اس کے بدلے میں تمہاری ایک آنکھ کی روشنی چلی جائے، تم آنکھوں سے اندھے ہو جاؤ گے۔ کہا تب مجھے 1 کروڑ روپیہ نہیں چاہیے۔ کا تعجب کی بات ہے کہ اگر تمہیں 1 کروڑ اگر کوئی دے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، لیکن آنکھوں کی روشنی چلی جائے تو 1 کروڑ لینے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔
اور وہ مولا تمہیں آنکھوں کی روشنی بھی دے رہا ہے، ہاتھ دے رہا ہے، تمہیں زبان دیا، کروڑوں کی اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، تم اس کی ناشکری کرتے ہو. وما قدر اللہ حق قدری، اس کا مطلب تم نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے. تو عزیزان مکرم، اگر نیک بننا ہے تو اپنے دل میں اللہ کی قدر پیدا کرو. اللہ رب قدیر ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.